خواتین حضرات، مختلف سوالات ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے آتے رہے ہیں، اور ایز اے میڈیا ہماری بھی کوشش ہے کہ کمیونٹی کی آواز بن کر آپ لوگوں کے وہ تمام سوالات ہم اپ کمنگ پریزیڈنشیل الیکشنز اور آئی ایس جی ایچ کے الیکشنز جو ہیں ان میں کرتے رہیں۔ خاص صاحب اگین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک سوال آف کورس دیکھا جائے اگر ہم ہیوسٹن میں تو بہت ساری مساجد ہیں، ہر 5 مائل پر ایک مسجد ہمیں تقریباً نظر آ جاتی ہے۔ ہیوسٹن میں مساجد بہت ساری بنتی جا رہی ہیں، نمازی بہت کم ہیں، اور فجر کی نماز اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں مشکل سے ایک صف ہوگی، ظہر کی نماز دیکھیں میرے خیال میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ جب رمضان المبارک آتا ہے ہم پھر تمام نمازیوں کو روک کر چندہ اور فنڈ ریزنگز کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اور مساجد بنانی چاہیے، یا پھر ہمیں اب توجہ تھوڑی بہت شفٹ کر کے اسلامک سکولز کی طرف کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ان تمام لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں جنہوں نے ان مساجد بنانے میں حصہ لیا، اور اللہ نے ان کو یہ موقع دیا، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو انفائنائٹ ریوارڈز تھے۔ میں جب ہیوسٹن میں آیا تھا 1980 میں، یقین کریں کوئی ایک مسجد بھی نہیں تھی، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہوتا تھا ریچمنڈ پہ، وہاں پہ سنڈے کو ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اب ماشاءاللہ سینکڑوں مساجد ہیوسٹن میں موجود ہیں، تو ان لوگوں کی کاوشوں کو آپ سرائیں۔ آپ جس مسجد میں بیٹھیں دیکھیں، یہ لوکل کمیونٹی کی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے کہ جتنی بھی یہ کام ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ ہیوسٹن کی کمیونٹی نے خود کیے ہیں، اور ہر علاقے کی لوکل کمیونٹی نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اور میں یہ آپ کو باوثوق انداز سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان مسجدوں کو بنانے میں سب سے اہم کردار کیا ہے، شاید آپ نے ان کو کبھی بھی نہ سامنے دیکھا ہوگا، نہ تقریریں کرتے دیکھا ہوگا، نہ الیکشن میں آتے دیکھا ہوگا۔ وہ کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور گھر چلے جاتے ہیں، اور اسی میں ان کی زندگی ہے۔ تو یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں یہ میں نے جو بات کی کہ لانگ ٹرم پلان از اسینشل فار دا سکسیس آف اینی کمیونٹی۔ وی ہیو ٹو فوکس آن لانگ ٹرم پلاننگ۔ اس لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ یہ ضرور ہوگا کہ اب ہم کس راستے پہ ہیں اور ہمیں کہاں چلنا ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے بہت سے نیڈز ہیں، ہمارے اسکول کی نیڈز، ایجوکیشن کی نیڈ بہت اہم نیڈ ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ہمارے ایک ساتھی جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نارتھ زون کے ڈائریکٹر کے حیثیت سے، ظہیر الدین صاحب، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، کہ جس طرح سے ان کا فوکس ہے ایجوکیشن کے اوپر، جو ان کے آئیڈیاز ہیں ایجوکیشن کے اوپر، وہ میں سمجھتا ہوں اگر امپلیمنٹ ہو تو ہماری کمیونٹی کی ایجوکیشن کا لیول جو ہے بہت زیادہ اچھی طرح بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسکولز پہ ہمارا فوکس ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول جتنے چل رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں، اس میں لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، لائک چاہے وہ سنڈے اسکول ہو، چاہے وہ پرائمری اسکول ہو، چاہے وہ سیکنڈری اسکول ہو۔ میری اپنی فیملی کے، میرے اپنے گرینڈ کڈ جب ہیوسٹن میں تھے تو علم اکیڈمی میں جاتے تھے، ابھی بھی میرے فیملی کے بچے جو ہیں وہ علم اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ کتنی اچھی تعلیم ان کو مل رہی ہے۔ اب وہ تعلیم سیکنڈری لیول سے بڑھا کے ہم کو پرائمری لیول سے بڑھا کے سیکنڈری لیول پہ لے کے جانی ہے، اور پھر ہائی اسکول پہ لے کے جانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے، ہماری کمیونٹی کے پاس ریسورسز موجود ہیں۔ اگر ہم ایک ٹرسٹ کی فضا قائم کر لیں تو ہماری کمیونٹی کے پاس بے انتہا ریسورسز ہیں کہ ہائی اسکول ہمارے بہت آسانی سے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ بھی ریسورسز ہیں کہ ہم ان کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں۔ خاص صاحب، لیکن اگر آپ اسکولوں کی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اس وقت اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے ماتحت چلنے والے جتنے اسکول ہیں، ان کی فیس اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں اتنی بھیانک ہے کہ ایک عام آدمی تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک عام گیس اسٹیشن پہ کام کرنے والا کامن مین جس کی ہاؤس ہولڈ انکم شاید اتنی زیادہ نہ ہو، اس کے 2 بچے اگر اسلامک اسکول میں آپ پڑھانے جائیں تو اس کا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ آپ اس وقت جو آئی ایس جی ایچ کے ماتحت چلنے والے اسکولز ہیں ان کے فیس اسٹرکچر سے آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں، جو بھی کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی کمیونٹی کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ایک کمیونٹی کی بالکل ٹوٹلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ اگر میرے بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف میری ذمہ داری تو ہے پرائمری، مگر کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں یہ واقعی یہ دیکھنا ہے، دیکھیں ہمارے پاس کمیونٹی میں ماشاءاللہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں۔ اوکے، اللہ نے ایسے ایسے لوگ ہماری ہیوسٹن کی کمیونٹی میں جو کہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی کمپنیز چلا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا اپروچ کرنا ہے کہ دیکھیں بہت سے ہمارے بچے ہیں جو کہ ہماری دولت ہیں،
ہماری فیوچر ہے, ہمارے لیڈرز ہیں, وہ لوگ اسلام کو انشاءاللہ اس ملک میں آگے بڑھائیں گے, اس دنیا میں پھیلائیں گے. ان کی بہتری کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں وہی چیزیں مہیا کرنی چاہیے جو کہ ایسے لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہیں ان کے پاس موجود. تو ہمیں ایک پلان ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, آگے بڑھیں, اور ایسے لوگ جن کے لیے یہ چیلنج ہے اسکول کی فیس کا, اس میں وہ مدد کر سکیں. تو اسکالرشپ پروگرام از دا اسینشل پروگرام آف اینی انسٹیٹیوشن. آپ کوئی بھی انسٹیٹیوشن دیکھ لیں, یہاں پہ میں نے رائس یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا. رائس یونیورسٹی کی پرائیویٹ اسکول میں فیس سب سے کم سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ ان کے پاس ہیوج انڈاؤمنٹ فنڈ موجود ہیں. تو ہماری کمیونٹی کے خان صاحب قطع کلامی ماں فنڈ تو آئی ایس جی ایچ کے پاس بھی موجود ہیں. ہم نے پچھلے 2 بیک ٹو بیک نان پروفٹ آرگنائزیشن, چیریٹی آرگنائزیشن کے ایونٹس میں دیکھا, بالخصوص شوکت خانم میموریل اور اس کے علاوہ اسنا کے اندر, کہ آئی ایس جی ایچ کے پلیٹ فارم سے آئی ایس جی ایچ کے سابقہ صدور نے کھڑے ہو کے $10,000 مختلف چیریٹی آرگنائزیشن کو ایوارڈ کیے. تو آئی ایس جی ایچ کے اپنے فنڈس کا تو کوئی ایشو نظر نہیں آتا. تو اگر آئی ایس جی ایچ کے اسکول میں پڑھنے والے بچے جو ہے وہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی سوچیں کہ جن کے پاس پیسے ہیں, آئی ایس جی ایچ کا اپنا فنڈ دائیں بائیں یوٹیلائز ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجول اپروچ کریں, آرگنائزیشن کا اپروچ کرنا چاہیے ٹو ریز فنڈ. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آئی ایس جی ایچ کے فنڈز کس طرح دیے گئے, کس طرح استعمال ہوا, اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے ہم سے یہ کام لینا ہوا تو ایک بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری ٹرانسپیرنسی سے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, جو بھی ہوتا رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے آئے گا, آپ کو وہ ملے گا, اور آپ دیکھ لیجئے گا خود اس میں کیا ہے. مجھے کیونکہ اس کی نالج نہیں ہے تو میں کوئی کامنٹ کر نہیں سکتا اس پہ. Hazam, let's fast forward few weeks from now, and let's say you are the president of ISGH. What are your objectives and goals for the first 180 days as the first projects that you want to initiate under the banner of ISGH? First and foremost, I want to really emphasize this point of transparency. We have to create the trust in the community to be parts and parcel of this. Phir uske baad, I will reach out to the people who have served in ISGH and who are resourceful people out of the community, and also I will invite ulama as an entity also, and I will sit down with them and I will emphasize the need for proper planning and start working towards that and start building that. Second thing I think which is very crucial is that we need to, how should I put it, we have to make sure that our youth feel that these are not bunch of uncles who are there just fighting among themselves. Mm-hmm. Our women who are running our schools today, they should feel that they need to be part and parcel of this organization. So I will invite the youth with respect, not to tell them what to do, but ask them what needs to be done. I will invite our sisters and ask them to be parts and parcel. مگر اس میں ایک پہلو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے. No individual has all the answers. If anybody claims that I have the answers, that's not correct. Collectively we can find the answers. اور اس collective process میں one of the most fundamental thing is that you have to have a proper team to work with. If you are going in one direction and everybody is going their own direction, then it may result in chaos. So you have to have good time. I'm so proud of the people who have talked to me. Not every candidate who is out there has talked to me, so I cannot make comment about every candidate. مگر جن لوگوں نے مجھ سے بات چیت کی ہے ان میں ایک بات تو یہ کہ وہ میرے جو پلانس ہیں ان سے انہوں نے ایگریمنٹ کا اظہار کیا ہے. پھر ان کے جو میں نے پلانس سنے ہیں اس سے مجھے بڑی تقویت ہوئی ہے کہ آئی تھنک وی کین ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم, جس میں میں نے ظہیر الدین صاحب کا آپ کو بتایا, میں نے فیاض غواری صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکریٹری کے لیے ہیں. آئی نو ہم فار 20 years. ایک بات ان کی جو ہے, he is known as the most truthful man in my opinion. So these are the kind of honorable people we need. Not that I'm not saying everybody is good, everybody is great. I'm just talking about people who have talked to me. اسی طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایریا میں جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, محمد علی صاحب, میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا. آئی ایم سو امیز, ہی از سچ اے ڈائنامک پرسن. ان کے آئیڈیاز اتنے اچھے ہیں. ہمارے جو یہ ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈائریکٹر کے لیے عثمان وید صاحب ہیں,
ہی از میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشن بینڈ مسجد میں جو حمزہ مسجد کہلاتی ہے کتنی خدمت کی، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں رہ کے کام کرتے ہیں. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے آئی تھنک وی ہیو ٹو برنگ ٹرانسپیرنسی رائٹ اوے. We need to bring accountability right away. And accountability not just what happened in the past, but accountability on us. We have to be accountable to the people. خان صاحب ایک کوئک کوشچن یس اور نو کے اندر، اگر آپ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے تو کیا آپ برادر ہاشم بدات کو ایز اے پریزیڈنٹ ووٹ کرتے؟ میں نے ہمیشہ آئی ایس جی ایچ کے الیکشن میں ووٹ دیے ہیں، اور میں بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ووٹ مس نہیں کروں. میری کمیونٹی کے ہر شخص سے گزارش ہے ریگارڈلیس آف ہوم یو ووٹ فار یو مسٹ کم آؤٹ اینڈ ووٹ، کیونکہ ووٹ نہ دینا بھی ایک پارٹیسپیشن ہے وچ از اے ویری نیگیٹو پارٹیسپیشن. ایوری بڈی شوڈ کم آؤٹ اینڈ ووٹ. میں آپ کو مجھے یاد نہیں کہ آئی تھنک ہاشم بدات صاحب شاید 2 سال پہلے میرے خیال میں آئے تھے، مجھے یاد نہیں ان کے اپوننٹ میں کون تھے. ڈو یو ریمبر who was contesting? Who was there? Farooq Malik. Farooq Malik. Okay. I don't remember whom I voted for, but that's a personal decision. That's a personal decision. We got the answer. Well, خان صاحب that's dodging the question. لیکن آئیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. خان صاحب I know there's been some issues at the ISGH level in terms of the funeral services. Are you aware of the issues, and if you are, how would you want to tackle that? I don't know all the details, so it's better for me not to comment on something which I don't know full well. But one thing I can assure you, and I can assure the community today, that if that is the role Allah has written for me for ISGH service, that I will bring a total accounting and history of that decision in front of the public. I will of course want to educate myself, but also public must be educated. خان صاحب اسی حوالے سے کوئک سی میں بات کروں گا. آئی ایم شیور کہ سننے والوں تک تمام میسیجز پہنچ گئے ہوں گے اور ہم نے سارے پوائنٹس کور کیے ہیں. جس طرح آئی ایس جی ایچ کے آپ نے فنڈ کی بات کی، بالکل صحیح ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور اس میں وہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جس سے تمام لوگوں کو نالج انفارمیشن مل سکے. اسی طرح ایک اور چیز بھی دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ آئی ایس جی ایچ جیسے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اسی طرح اور بھی دیگر جیسے حافظ اقبال صاحب کی مسجد ہے یا النور ٹرسٹ ہے چلتا ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ اچھی طرح مدد کر رہے ہوتے ہیں. ایک بینیفیشری مافیا بھی ہے جو زکوٰۃ کے لیے یا صدقوں کے لیے یا اس طرح کے رقوم کے لیے اپنی پریشانیاں لے کے آئی ایس جی ایچ پہ آتے ہیں. یہاں سے وہ ایک چیک چھوٹا سا لے جاتے ہیں، پھر وہی پریشانی لے کے وہ النور چلے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیک لے کے چلے جاتے ہیں، کسی اور تیسری آرگنائزیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ جتنی بھی ریلیجس نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں اور سو کالڈ مساجد کے حوالے سے کام میں لگی ہوئی ہیں، ان میں کوئی آپس میں برج، کوئی ریلیشن قطعی دکھائی نہیں دیتا، اور اکثر و بیشتر ان کے فنڈ کو لوگ بھی چلاکی سے استعمال کر جاتے ہیں. آپ کا کیا رہے گا اس میں؟ مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس طرح سے چلاکیوں سے ناجائز فائدہ اگر اٹھا رہا ہے، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. مگر یہ ایک آپ کی جنرل اوور آل پوائنٹ آپ کا صحیح ہے کہ ایک جو کمیونٹی سروس کر رہی ہیں تمام مساجد کسی حد تک، اس میں اگر کوآرڈینیشن ہو جائے آپس میں تو کمیونٹی کے لیے بہتری ہے. تو دیٹ از آئی تھنک این ایکسلنٹ پروپوزل، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ لک ان ٹو ایٹ لیسٹ کمبائننگ our methodology to bring out a process which is fair and transparent for all. ویل خان صاحب ایک کوشچن اور آپ سے تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور مین اسٹریم کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمز رائٹ ناؤ اور آلویز ان دا اسکروٹنی، ہمیشہ جو ہے ان کو مائکروسکوپک لیول سے دیکھا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ میں ویئر کسی طریقے سے مسلمز آر انوالوڈ. ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آئی ایس جی ایچ یا ہماری یہاں پر لیڈرشپ صحیح طریقے سے پورٹری نہیں کر پاتی، کسی چیز کو کنڈیم نہیں کر پاتی. آپ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پلان ہیں ٹو مے بی کریٹ اے میڈیا سیل یا اس طریقے سے جو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ کوئی ایک اسپوکس پرسن موجود ہو جو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ 9/11 کے فوراً بعد آئی واز دا پریزیڈنٹ آف پی اے جی ایچ اور سعید صدیقی صاحب واز دا پریزیڈنٹ آف آئی ایس جی ایچ. دا فرسٹ تھنگ وی ڈیڈ، وی گاٹ ٹوگیدر، اور ہم نے پھر باقی جتنے بھی ہماری مساجد تھیں، آرگنائزیشن تھی، ان کو بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے.
اور ہم نے کہا دیکھیں یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ہمارے ڈفرینسز ہیو نو میننگ ایٹ آل. We have to be totally unified and have a collective approach which is according to the teachings of Islam, but also must be in a very smart fashion we have to deal with this. ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ بحیثیت مسلمان we always must be proud of what we are. We should never be apologetic of what we are and what we believe in. بالکل خواتین حضرات، یہ مزیدار گفتگو، ویسے تو اس کے بہت سارے ڈفرینٹ پورشنز ہمارے ذہن میں ہیں. خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا یقیناً آپ تمام لوگ سننے والے بھی مزہ لے رہے ہوں گے. خان صاحب، لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات، جو لوگ ایم جے خان سے ناراض ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اسلام ہمیں ایک یہ چیز بھی سکھاتا ہے، اور ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان کے اوپر جب کوئی کوڑا بھی پھینکتا تھا تو انہوں نے کبھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کی ہمدردی دکھائی، مدد کی، احسان کی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہمیں ان کی نقل کرنی ہے، ان کی فالوئنگ کرنی ہے. تو ہمیں بھی ہر ایک کے لیے اچھائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے اور اچھائی پھیلانا ہے. ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ ریگارڈلیس آف واٹ از دا آؤٹ کم از، الیکشن کے بعد جو بھی لوگ ہوں، پوزیشن جن کو اللہ عطا کرے، رسپانسبلٹی عطا کرے، ان کو چاہیے کہ سب کو بلائیں، آ کے بیٹھیں، ان سے کہیں کہ لیٹس شیئر دا پلانس واٹ یو وانٹڈ ٹو ڈو اینڈ لیٹس ڈسکس ٹوگیدر ہاؤ وی کین ورک بیٹر. لیکن خاص صاحب، بہت سارے الیکشن جیتنے والوں پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد فون نہیں اٹھاتے ہیں. یہ ایک بڑی کامن سی بیماری دیکھنے میں آئی ہے. گو کہ ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ کمپلین کرنے والے بھی اپنے کمفرٹ زون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بعض دفعہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. میں جب سٹی کونسل میں تھا، 6 سال میں سٹی کونسل میں رہا ہوں، اینڈ دس از اے میٹر پبلک ریکارڈ، آپ چیک کر لیں کہ آئی واز ون آف دا موسٹ ایکسیسیبل کونسل ممبر فار مائی کنسٹیچوئنٹس. جتنی ٹاؤن ہال میٹنگ میں نے کی ہیں، جتنے گروپ سے میں ملا ہوں، ہوم اونرز پہ جا کے میٹنگ میں بیٹھتا تھا. بسائڈ آئی ایس جی ایچ، یہاں پہ آپ نے کہا کوئی بھی مجھ سے سوال کر سکتا ہے، تو ایک سوال مجھ سے کسی نے آپ کے لیے اسپیشلی پوچھوایا تھا کہ خان صاحب کے دور میں گاندھی ڈسٹرکٹ بن گیا، جناح ایوینیو کیوں نہیں بنا؟ گاندھی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ خان صاحب نے نہیں بنوایا، جو کمیونٹی تھی وہاں کی انہوں نے محنت کی، اور بہت زیادہ محنت کی. بحیثیت مسلمان ہم کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی کمیونٹی کوئی محنت کر رہی ہے اور ایک کام کرنا چاہ رہی ہے جس کام کی کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، تو اس میں آپ ان کو ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے وہ کام ہوا، اور گاندھی ڈسٹرکٹ اتفاق سے کام شروع ہوا، میرے زمانے میں ہوا تھا، مگر میں سٹی کونسل کے سے ہٹ چکا تھا جب اس کے وہ بنا تھا. جہاں تک جناح ڈسٹرکٹ کی بات ہے، اگر پاکستانی کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ ہو تو وہ آج ہو سکتا ہے. اس کمیونٹی کو متحد ہو کے کوشش کرنی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ جب میں سٹی کونسل میں آیا ہوں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اور کمیونٹی، کہ ہماری کمیونٹی کو کوئی گرانٹ فنڈنگ ملی ہو. ابن سینا کا کلینک کو $8.5 ملے. شفا سروس کو جو سائنٹ کی مسجد کے جو کلینک بنا ہے اس کے لیے $8.5 ملے تھے. اور اس کے بعد شفا سروس کو میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں تقریباً $12 ملین کے پروجیکٹ ملے ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹس. اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے بہت لوگ انتہائی اہم درجوں پہ فائز ہوئے سٹی کے اندر بورڈز اینڈ کمیشن میں. ایک وقار بنا کمیونٹی کا کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یہاں پہ، پاکستانی کمیونٹی کوئی حیثیت ہے یہاں پہ. جب مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کونڈولیزا رائس نے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی انہوں نے بلایا اور مجھے ایک ایوارڈ دیا تھا انہوں نے، آؤٹ اسٹینڈنگ امریکن بائی چوائس. تو میرے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلے تھے کہ میں یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کو جن کی قربانیوں سے محنتوں سے میں آج اس جگہ پہنچا ہوں. تو یہ جو ہے ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہیں اپنے اپنے طور پہ جو خدمات کر سکتے ہیں کریں. اور میری ہسٹری یہ رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا
بلکہ کمیونٹی کے لیے سوچا ہے. اب یہ اللہ اس کو عبادت کے طور پہ قبول کرے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ اور زیادہ ہم سے کام لے کمیونٹی کے لیے. آمین. ایکسلنٹ. ویل خان صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ کینڈیڈ. آخر میں ریڈیو انداز کے لسنرز کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ریڈیو نئے انداز از اے ویری ڈیئر ٹو می, ٹو مائی ہارٹ. آئی ہیو انٹریکٹڈ ود دیم فار ناؤ آلموسٹ 20 years. مجھے ایک چیز نئے انداز کی بہت زیادہ پسند ہے کہ جو کہ ذرا سی مختلف ہے کہ اوور آل آپ کا جو پروگرام ہے وہ کنٹامنیشن فری ہوتا ہے, پولوشن فری پروگرام ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں بہت ایک بڑا اعزاز ہے میڈیا کے طور پہ آپ لوگوں کو. اور آپ کے لسنر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو اللہ نے انتہائی اہم ذمہ داری سونپی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اس جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں, انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں, جو کہ وزڈم ایسٹس ہیں, جو کہ آپ کے جو پروفیشنل ایسٹس ہیں, ان کو آپ استعمال کریں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بھی. اگر آپ سب لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک اسلام کا پراپر رول ماڈل بنیں گے, اسلام کے ایمبیسڈر بنیں گے, تو ہم سب کا اس میں فائدہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا اس میں فائدہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ وہ اپنا کردار ادا کریں تو ہم سب انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہیں گے, اور نہ صرف ہماری کمیونٹی بلکہ سوسائٹی ایٹ لارج ول بینیفٹ ٹریمنڈسلی فرام دس بیوٹیفل دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ which is called Islam.